السلام علیکم۔ ہمارے چینل AS وائس سٹوری میں خوش آمدید۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو بڑھتے ہیں دلچسپ سٹوری کی طرف۔ اکھڑ، بد دماغ اور بات بات پر چراغ پا ہو جانے والے خاور کی بد مزاجی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ دونوں بہنیں اکلوتے بھائی کی دلہن لانے کا ارمان سینے میں سجائے جس دہلیز پر جاتی، خاور بھائی کی بد مزاجی لڑکی والوں کی نا کا سبب بن جاتی۔ یوں منہ لٹکائے خاندان کی ساری لڑکیاں ایک ایک کر کے سسرال والیاں ہو گئی۔ دونوں بہنیں بھی اپنے اپنے گھر بسا چکی تھی، لیکن خاور بھائی کی دلہن لانے کا مسئلہ حل نہ ہو پا رہا تھا۔ دونوں سر توڑ کوششوں میں مصروف تھی۔ خاور بھائی کی عمر بھی 40 کی دہائی پار کر چکی تھی۔ بھائی کی بدمزاجی پر دونوں بہنیں جلتی رہتی۔ اماں تم ہی بھائی کو کچھ سمجھاؤ، بے تکی باتوں پر چراغ پانا ہو جایا کرے۔ ابھی تو جو اچھے رشتے مل رہے ہیں، کل کو وہ بھی نہ ملے تو؟ اب بتاؤ بھلا اماں، کل لڑکی والوں نے اگر کمرے میں ایک کے بعد دوسری بار بلا ہی لیا تھا تو اس میں ایسی کون سی قیامت تھی جو کمرے کے باہر ہی دھاڑنا شروع کر دیا؟ بیچاری لڑکی کی اماں شرمندگی کے مارے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ اچھے بھلے لوگ تھے، خاندان کے لوگ بھائی کی اسی بدمزاجی سے خائف ہو کر اپنی لڑکیاں دینے سے کتراتے ہیں۔ اب دیکھو کل لڑکی والوں نے صاف انکار کر دیا۔ پچھلے 10 برسوں میں یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ اماں روز روز تو سسرال سے نہیں نکلا جا سکتا، جو باتیں شوہر بناتے ہیں وہ الگ گھر جا کر سنو۔ کیوں چھوٹی، کیا غلط کہہ رہی ہوں میں؟ آپا نے چھوٹی بہن رضیہ کو تائید بھری نظروں سے دیکھا، جو بیچ میں بیٹھی مستقل سر ہلا رہی تھی۔ اماں آپا بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ نیلوفر خالہ کے بیٹے ارسلان بھائی ہمارے خاور بھائی کے ہم عمر ہیں، اب 4 بچوں کے ابا بھی ہیں۔ تم سارا دن کاموں میں چپ چاپ لگی رہتی ہو، بھائی کو سمجھایا کرو۔ شتر مرغ کی طرح زمین میں منہ دے لینے سے حالات پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، نہ لوگوں کی باتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ رضیہ سر ہلاتے ہوئے بولی، کیا سمجھاؤں، وہ اپنی زندگی میں ایسا مست ہے کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ اماں بے چارگی سے بولی، وہ اپنی زندگی میں مست ہے اور آپ اپنی زندگی میں۔ وہ ٹی وی کے آگے اور آپ چولہے کے آگے لگی رہتی ہے سارا دن۔ میں نے دیکھا ہے آپ دونوں کے درمیان ضروری باتوں کے علاوہ زیادہ بات چیت نہیں ہوتی۔ میں آپ کی کم کو اور بھائی کی فطرت سے خوب واقف ہوں۔ آپ ان کے رویے سے ڈرے بغیر بات کریں۔ آج جو رشتہ لائی ہوں وہ بھی اچھا ہے، اور اچھے رشتے بار بار دہلیز پر دستک نہیں دیا کرتے۔ لڑکی گورنمنٹ ٹیچر ہے، 3 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں۔ یہ سب سے چھوٹی ہے، 2 بہنیں شادی شدہ ہیں، شریف لوگ ہیں، مہینہ بھر پہلے ہی ہمارے محلے میں شفٹ ہوئے ہیں۔ جس جگہ سے رہ کر آئے ہیں وہاں پرانی سہیلی رہتی تھی۔ اس نے بتایا ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ مجھے لڑکی پسند ہے، اکثر آتے جاتے دیکھتی رہتی ہوں۔ میں نے ان کی امی سے بات کر کے اگلے اتوار کو آنے کا کہا۔ بس اماں کوئی بدمزگی نہ ہو، بھائی 40 برس کے ہو گئے ہیں، وقت اور تیزی سے گزر رہا ہے۔ اگلے لمحے کی زندگی کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ آپا نے اماں کو ایک سوال کے نشان دے کر واپسی کے لیے چادر تان لی تھی۔ اماں گمسم سی آسمان کی وسعتوں کو تکنے لگی، اور پھر ایک دن اماں نے خاور بھائی سے بات کرنے کی ٹھانی۔ اتوار کا دن تھا اور حسب معمول خاور بھائی ٹی وی کے آگے بیٹھے ریموٹ سے چینل گھما رہے تھے کہ اماں نے انہیں آواز دی، خاور بیٹا ذرا میری بات سننا۔ اماں خاور بھائی کو اپنے کمرے میں لے آئی اور بھائی بھی ان کے قریب بیٹھ گئے۔ اماں نے خاور بھائی کے سامنے چہرے پر جاتے وقت کی دھول دیکھی تو ان کا دل کٹ سا گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد بہت چھوٹی عمر میں سارے گھر کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ وہ زیادہ پڑھ لکھ بھی نہ سکے اور ابا کی دکان پر بیٹھ گئے، جو پھر خوب چلی۔ بہنوں کی شادیاں کی، لوگوں کے اچھے برے رویے اور گھر کے اچھے برے حالات نے انہیں چڑچڑا بنا دیا۔ یہ وہ خاور تو نہیں جن کی ہنسی اور کہے گھر میں گونجتے تو سارا گھر خوش ہوتا تھا، اور اب ایک سناٹا۔
दो आंसू लुढ़क कर अम्मा के बूढ़े चेहरे पर फिसल गए। वो इन्हें दुपट्टे से पोंछने लगे। क्या हुआ अम्मा? खावर भाई अम्मा के भीगे हुए चेहरे को देखकर फिक्रमंद होकर बोले। तभी अम्मा ने इन्हें ऐसी खास नजरों से ना देखा, ना कभी बुलाया था। अम्मा ने खावर भाई के मजबूत कंधों पर अपना सर रखा और बोलती रही। वो काफी देर तक यूं ही बोलती रही और खावर भाई संजीदा और मुदबिराना अंदाज में बैठे बिना कुछ कहे सुनते रहे। अम्मा की बात मुकम्मल होने तक वो यूं ही बैठे रहे, पर अपने लंबे लंबे कदम उठाकर कमरे से निकल गए। अम्मा अपने बेटे के खूबरू वजूद को देखती रही, यहाँ तक कि वो नजरों से ओझल हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। आह मेरा बच्चा, अल्लाह तेरी झोली खुशियों से भर दे, आमीन। वो कपकपाते हाथों से सजी ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। तीनों खवातीन को अपनी जानिब एक साथ मतवज्जा देखकर वो घबराने लगी। लड़की के घर वाले कितने खुश मिजाज और घरेलू थे, जरा बेगानगी महसूस नहीं हो रही थी। आपा अपने कानों में पड़े बारीक झुमके उतारते हुए बोली, क्या हुआ अम्मा, क्या लड़की अच्छी नहीं लगी? छोटी रजिया अम्मा के चेहरे पर आई शिकलों को देखकर तशवीश से बोली, बेटा लड़की की कुछ उम्र। वो भी हिचकिचाते हुए दिल की बात बोली, अम्मा लड़की 25 बरस की है, अपना भाई 40 बरस का, हम दोनों में 15 बरस का फर्क, ऐसा खास नहीं जो तुम इतना परेशान हो रही हो। मर्दों की उम्रों को कौन देखता है, तुम्हारे और अब्बा की उम्र में भी इतना ही फर्क था। आपा अम्मा की बात काटते हुए बोली। अम्मा चुप सी हो गई और खामोश नजरों से आपा की तरफ देखा, जिसने अपनी शादी पर 4 साल बड़े दूल्हा पर खूब वावेला मचाया था। आपा अम्मा की नजरों की गर्मी महसूस करके गड़बड़ा गई। अम्मा ऐसे क्या देख रही है, बिस्मिल्लाह करें। जब लड़की वाले भाई को देखने आए तो जरा माहौल का ख्याल रखिएगा, पहले की तरह बात ना बिगड़ जाए। अम्मा ने इस बात में सर हिलाया और दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। जब भाई को देखकर लड़की वालों ने रजामंदी दे दी। खावर भाई लड़की वालों की मौजूदगी में तमाम वक्त खामोश ही रहे। हाँ ना से ज्यादा बातचीत ना करने वाले खावर भाई को लड़की वाले शर्मीली तबीयत से अक्स करते रहे। दोनों खानदानों की रजामंदी के बाद 2 माह बाद की तारीख रख दी गई। मोहल्ले पर भी मिठाई दोनों बहनों ने जी भर कर बांटी। जोरों शोर से शादी के मराहल तय होने लगे। 1 माह पहले ही डोल की रख दी गई। भाई एक था और अरमान हजारों। दोनों बहनों ने जो दिल के अरमान सजाए सब पूरे किए। खावर भाई की संजीदगी इन्हें कुछ वसवसों में डाल रही थी। देखो खावर, तुम्हारी दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा लाई हूँ, कैसा लगा? खावर ने एक नजर लाल शरारे की तरफ देखा, फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखकर बोला, आपा मुझे कुछ काम है, आप अपनी पसंद से देख ले। वो जल्दी से कहकर आपा को हक्का बक्का छोड़कर चला गया। मुझे खावर भाई खुश नहीं लग रहे। रज़िया आपा को देखकर अफसुर्दगी से बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, भला मर्दों को इन सब चीजों की क्या समझ। आपा खुद को तसल्ली देते हुए बोली, अंदर से इनका दिल भी अंदेशों में घिरा हुआ था। आपा तुम्हारे मियाँ तो तुम्हारी लाई हर चीज में 100 कीड़े निकालते हैं। अभी पिछले माह जो कास्ती रंग का सूट तुम अपनी नंद के लिए लाई थी, वो इनको पसंद ही नहीं आया। तुम्हें अपनी नंद को साथ ले जाकर दूसरा जोड़ा दिलाना पड़ा। ये तो खावर बाई है जो तुम्हारे आगे। रज़िया शरारती लहजे में बोली, बहनों का जोड़ा देना था ना, इसलिए तुम्हारे बहनोई कीड़े निकालते हैं। बेगम कैसा ही सड़े रंग का कपड़ा पहन ले, कोई परवाह नहीं होती। और खावर को तो शुरू से ही कपड़ों की ना समझ है ना ढंग से पहनने की अकल। मैंने यूं ही पूछ लिया कि कहीं बाद में गिला न करे कि पूछा नहीं। वो अपने मखसूस अंदाज में डट कर बोली, आपा अब तो खावर भाई खामोश है, कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद बीवी के सामने अपना रंग दिखाना शुरू कर दे। मेरी सास कहती है मियाँ का जो रवैया पहले दिन बीवी के साथ रहता है वही आखिरी सांस तक चलता है। अल्लाह अल्लाह करके इस शादी का अंजाम। वो अपने दिल में आया वसवसा जुबान पर लाकर बोली, चुप हो जा रज़िया, अपनी काली जुबान से खबरदार, जो आगे एक लफ्ज भी निकाला हो। जो हमारा काम था हमने किया, अब मियाँ बीवी जाने। लो भला आगे जो मर्जी हो, हम इसके जिम्मेदार नहीं। आपा अपना हाथ लहराते हुए बोली तो रज़िया चुप सी हो गई। घर के अंदर दाखिल होते ही अम्मा की चहकती आवाज ने आपा और रज़िया का इस्तकबाल किया था। सहन में चारपाई पर इफ़त खाला किसी बात पर खिलखिला कर हंसती। अम्मा किसी और ही दुनिया की मखलूक लग रही थी।
کبھی اماں کو انہوں نے ہنستے نہ دیکھا، وہ تو صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کرتی۔ آج ویران صحن میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ اماں کی چہکار کے ساتھ پرندے بھی فضا میں چہک رہے تھے، صحن کی کیاریوں میں لگے پھول بھی خوشنما اور کھل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اماں کی ہنسی میں پورا سما ہی شامل تھا۔ آپا جو صحن میں بیٹھی اماں اور ان کے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، اماں کی آواز پر چونک گئی۔ ارے تم دونوں وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو، اندر آؤ۔ رضیہ اور آپا اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ خاور بائی اپنی دلہن کے ساتھ صحن میں داخل ہو کر بولے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو میرے بچوں، اماں پیار سے پچکارتے ہوئے بولی۔ کیسی ہے آپا، بیٹھے نا۔ خاور بھائی آپا کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے بولے، ہاں آپا تو بیٹھ ہی جائیں گی، تم تو ہمیں بھول ہی گئے، شادی کو 1 ماہ ہو گیا ہے، بہن کے ہاں چکر نہ لگایا، اب کیا دعوت دوں گی تو دلہن کو لاؤ گے، آپا بے رخی سے بولی۔ آپا ایسی بات نہیں، خاور بھائی خلاف معمول مسکرا کر بولے، اچھا اماں ہم چلتے ہیں۔ خاور اپنی دلہن کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ رضیہ دونوں کو ہونک بنی دیکھ رہی تھی، گلابی لباس میں دلہن کا رنگ روپ ہی انوکھا تھا، خاور بائی کے اوپر بھی خوب روپ آیا تھا، لگتا ہے دلہن راس آ گئی ہے۔ رضیہ نے شرارتی لہجے میں آپا کے کان میں سرگوشی کی، کہاں چل دیے خاور، میری بات کا جواب تو تم نے دیا ہی نہیں۔ وہ تلملائی، آپا آپ کی بابی کو میکے لے جا رہا ہوں، وہاں سے ہوتے ہوئے ایک دوست کی دعوت پر جانا ہے، آپ کے ہاں انشاءاللہ اگلے سال آؤں گا۔ کیا اگلے سال؟ آپا چیخی تو خاور بھائی مسکرا دیے، آپا آپ کو نیا سال مبارک ہو، کل 1 جنوری ہے نا۔ خاور آپا سے کہتے ہوئے مسکرا دیے۔ سبھی اس اچانک بولے جانے والے جملے پر ہنس دیے۔ آپا اور رضیہ پیار بھری نظروں سے دونوں کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ جلد ہی نیو سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا رکھیے خیال، خدا حافظ۔